واقعہ معراج بعثت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے مسجد حرام میں لے آئے اور آپ کا شک صدر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ براق کی سواری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ مدینہ شریف جس کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے، طور سینہ جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، بیت المقدس آمد اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں عجائبات قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے۔ آسمانوں کی طرف سفر۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا تبار دو عالم کے تاجدار سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ مقام مستویٰ۔ جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مقام مستویٰ کہا جاتا ہے، عرش اعلیٰ سے بھی اوپر۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملے نہ ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔
کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر کم و بیش 9 بار رب کی بارگاہ میں جانا ہوا، اور نمازوں کا 50 سے 5 ہو جانے کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا، اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی، اور اس میں وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہ گزرا۔ جنت کی سیر، جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے، اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے، اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی، تو عقل پرست کفار و مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو بغیر کسی تذبذب اور ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق